وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ کافی عرصے کے بعد آپ سب یہاں پر تشریف کرنا ہے، حاضر ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف ہماری توجہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک سال جو گزر چکا ہے ہم نے کیسے گزارا اور یہ ماہ محرم ہمیں کیا سبق دیتا ہے. آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ماہ محرم سے ہم کیا سبق لیں، اور یقیناً ہم نے ان ایام میں جو خصوصی ایام ہمارے گزرے ہیں ان کے اندر بہت سے واقعات کو، بہت سے شہادتوں کے روایات کو سنا ہے. اس کے اندر بات کیا ہوتی ہے کہ کہنا، یہ سننا کہ مجلسوں کا سجانا، یہ ذکر اہل بیت کا کرنا، حضور پاک کی وہ خانوادے کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے، اس کے مقصد کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آج ہم یہی کوشش کریں گے کہ ہم ان تمام اتنا کچھ ہم نے سنا ہے کہ سارا مہینہ ہم نے جو کچھ سنا ہے اس کا کنکلوژن کیا، اس کی وجہ کیا ہے. یہ سارا جو ہمارے بزرگوں نے طریقہ کار ہم کو عطا فرمایا ہے کہ ہم ماہ محرم کے مجالس کو منعقد کرتے ہیں، اس کو بیٹھتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں، کچھ عرض کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے اور ہماری زندگی میں اس سے کیا چیز کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے اسے امپلیمنٹ کیسے کرنا چاہیے، اس بارے میں ہم تھوڑا سا کچھ سنیں گے، کچھ کہیں گے. سب سے پہلے تو جیسے ہم نے جانا کہ یہ ماہ مبارک، ماہ محرم، اسے نسبت خاص ہے اہل بیت خاص. آپ چاہے شہادتوں کے حوالے سے لے لیں یا ولادتوں کے حوالے سے لیں، یہ دونوں طریقوں پر آپ اگر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اہل بیت اطہار کو محرم سے بڑی خاص نسبت. برادران عزیز، ہمارا جو سال ختم ہوتا ہے تو قربانی پر ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے تو قربانی سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر اس بات کا درس ہمیں دیتا ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والا بنے، کیونکہ اللہ نے انہی نفوس قدسیہ کی تعریف فرمائی ہے جو اللہ کی راہ میں کچھ کرتے ہیں. اب رہی بات کہ ہماری جو ایمانی کیفیت ہے، ہماری جو ایمانی حرارت ہے، ہمارا جو معاملہ آج کل ہے، تو ہم اس بات سے بہت دور ہیں کہ ہم بڑی بڑی قربانیاں دیں. بڑی بڑی قربانیاں دینا یہ ہمارے بس کی بات نہ رہی، ہمارا ماحول ویسا نہ رہا، ہماری اپ برنگنگ، ہمارا وہ تربیتی نصاب وہ نہ رہا کہ ہم اب وہ بڑی قربانیاں دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تمہیں نیکی حاصل نہیں ہوگی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو گے، پیش نہ کرو گے، خرچ نہ کرو گے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ایک عام قاعدہ ہمیں سنایا ہے کہ اگر کسی کو نیکی چاہیے، اللہ کا خود چاہیے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا. اب ہر ایک کی پسندیدہ چیز الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا جو مزاج ہوتا ہے الگ ہوتا ہے، ہر ایک کی پسند الگ ہوتی ہے. اگر آج ہم قربانی کی بات کر رہے ہیں تو قربانی کی بات میں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی قدم چھوٹے چھوٹے آگے بڑھائیں.
अपना कदम आगे बढ़ाएं, बिल्कुल छोटा छोटा। कैसे कि अल्लाह का जो फरमान है कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में खर्च करो। अब आप देखें कि हम किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है, हम किस तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो उस लिहाज से हम फिर अल्लाह की राह में खर्च करने को सीखें। कि किसी के पास हम देखते हैं कि किसी का वक्त बड़ा कीमती होता है, किसी के पास पैसों की बड़ी अहमियत होती है, किसी के पास उसके अपने जिस्म की बड़ी अहमियत होती है। तो आपको हमको ये बात को गौर करना है, ये बात को समझना है कि अल्लाह के लिए कई मर्तबा हम अपने आप को पेश करने से कासिर रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वक्त दे सकते हैं लेकिन माल नहीं दे सकते, तो उनके लिए अब इस बात पर उनको तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अगर अल्लाह की राह में खर्च करना सीखें तो अपने माल को भी पेश करें। कुछ लोग होते हैं माल दे सकते हैं, वक्त नहीं दे सकते, उनके लिए वक्त देना ज़रूरी होता है। कुछ लोग हैं कि जो इबादत के अंदर अपने आप को पेश नहीं कर सकते, तो उनको चाहिए कि वो इबादत की तरफ तवज्जो दें कि जो चीज़ हमको पसंद है, जो चीज़ में हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा अहमियत की है, कि ये चीज़ हम ज़्यादा दुनिया के लिए, लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हमें अल्लाह की तरफ तवज्जो देनी है। दूसरी चीज़, आज हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल-अनफुसि वस-समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमा रहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, तुम्हें आजमाया जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है हम तुम्हें आजमाएंगे। आज अक्सर लोगों को छोटी छोटी तकलीफ़ों पर ये महसूस होता है कि ये अल्लाह की आजमाइश है, ये अल्लाह की आजमाइश है। तो अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी माल के ज़रिए, कभी जिस्म के ज़रिए, कभी जान के ज़रिए, कभी औलाद के ज़रिए। कभी ऐसा होता है कि तुम जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हो उसके फलों में कभी कमी आ जाती है, उसके नफ़े में कमी आ जाती है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों से तुम्हें आजमाया जाएगा। बिरादरान अज़ीज़, आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, वो बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन में आ रहे हैं। क्यों? उनकी तरबियत इस बात पर नहीं हो रही है कि उनके अंदर सब्र पैदा हो, उनके अंदर तहम्मुल पैदा हो, उनके अंदर बर्दाश्त पैदा हो, उनके अंदर वो मादा पैदा हो कि जिसके ज़रिए वो मुश्किलों को, मुसीबतों को अपने अंदर उठा सकें। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने जब ये आयत करीमा फरमाई वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जु'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल-अनफुसि वस-समरात, कि हम कभी भूख से आजमाएंगे, कभी मामला ये होगा कि तुम्हारे माल की कमी से आजमाएंगे, कभी अनफुस तुम्हारे जानों की कमी से आजमाएंगे, कभी तुम्हारे जो फ़ायदा है उसमें कमी से आजमाएंगे। तो ये तमाम जो आजमाइशें हैं, उसके बाद अल्लाह फरमा रहा है वबश्शिरिस साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। बिरादरान अज़ीज़, आजमाइशों की बात होती है तो अगर इस आयत करीमा की आपको तस्वीर देखनी हो, मिस्ताक देखना हो, होता यह है कि ज़िंदगी में कोई कभी कभी किसी चीज़ से आजमाता है। कभी कभी आदमी को, कोई आदमी भूख से आजमाया जाता है, कोई आदमी जान से आजमाया जाता है, किसी आदमी के जिस्म में कमज़ोरी, मर्ज से आजमाया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि तमाम तर जितनी आजमाइशें हैं, तमाम तर जितनी मुश्किलें हैं, तमाम तर जितनी मुसीबतें हैं, ये तमाम की तमाम इमाम हुमाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक साथ मिली, एक साथ। आपको भूख और प्यास से भी आजमाया गया, आपको अपने औलाद की जानों से भी आजमाया गया,
آپ کو آپ کی جانوں سے آزمایا گیا، آپ کے جو ثمرہ تھا، جو آپ کے نونہال تھے، ان سے آزمایا گیا۔ برادران عزیز، وہاں پر جب کبھی بندہ مومن آزمائش میں پڑتا ہے، جب کبھی کوئی پریشانی میں پڑتا ہے، کوئی مصیبت میں پڑتا ہے، اسے ہمت کی اگر ضرورت ہو تو ہمارے لیے یہ امام حمام کی مثال ہمارے لیے بہت بڑی ہدایت کا سامان بن جاتی ہے کہ ہم اپنی نگاہیں اس طرف پھیریں اور دیکھیں کہ ان کا صبر کیسا تھا، ان کا تحمل کیسا تھا، اللہ کے ذات پر بھروسہ کیسا تھا کہ لوگوں نے دنیا کی بہت سی کوششیں کی ہیں، دنیاوی طاقتیں ان کے سامنے آ کر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی، لیکن وہ کبھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے، اپنے میدان کو نہیں چھوڑا، کبھی پیٹھ نہیں پلٹائی، اور ہمیں ہمت کا ایک ایسا درس دیا، جرأت کا ایک ایسا درس دیا، ایسی ہمارے سامنے مثال اور ایگزامپل دیا کہ تم اگر چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں بھی اپنے آپ کو مبتلا پا رہے ہو، اپنے آپ کو پریشان پا رہے ہو، تو پریشانیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام حسین کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، ان کی زندگی سے اس مثال کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی مشکل و آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ صبر سے کام لیں۔ سب سے پہلی چیز ہمارے اندر صبر ہونا، برداشت ہونا۔ دوسری چیز، سب سے بنیادی چیز جو آج ہمارے اندر کم ہو رہی ہے، وہ ہے توکل، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ بندہ مومن یہ سمجھ رہا ہے کہ بندہ سب کچھ کر سکتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ آج ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے ذہنوں میں شک پیدا ہو جاتا ہے، شبہ پیدا ہو جاتا ہے، وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کس نے کیا ہوگا، کس کی وجہ سے ہوا ہوگا، کیا وجہ ہے۔ ہاں، اگر آپ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ شاید میرے کسی عمل سے اللہ ناراض ہو گیا، اس لیے یہ کوئی تنگی آئی ہے، مشکل آئی ہے، بیماری آئی ہے، تو یہ اپنی جگہ ایک درست بات ہے۔ لیکن کسی دنیاوی چیز کو، کسی چھوٹی سی چیز کو ہی ہر چیز کے لیے سبب بنا دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہماری توجہ، ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہونا چاہیے، اور یہی مثال ہمیں امام حسین علیہ السلام نے دی، یہی پیغام ہمیں امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ آپ کو تیار کیا گیا تھا شہادت کے لیے، آپ کو بتایا گیا تھا، آپ کی صبح شام آپ کو سمجھایا گیا تھا کہ بیٹے تمہیں شہید ہونا ہے، اسلام کے لیے تمہیں شہید ہونا ہے، اللہ کے دین کے لیے تمہیں شہید ہونا ہے۔ اور آپ اس بات کا خیال کیجئے، تصور کیجئے، تھوڑا سا اپنے خیال کو اس طرف لے جائیے کہ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے، کربلا کے میدان میں آپ جب تشریف لے گئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ میدان کا نام کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ اسے کہتے ہیں ارض کربم و بلا، کہ یہ کربلا ہے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ، ہم اپنی منزل پر آ گئے ہیں۔ سوچئے کہ معلوم ہے کہ یہاں شہادت ہونے والی ہے، سوچئے کہ معلوم ہے یہاں پر تکلیف ہونے والی ہے، سوچئے کہ لوگ یہاں پر آپ کو گھیرنے والے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ آج کے زمانے میں کسی کے سامنے یہ بات آئے تو لوگ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس میں کوئی پس و پیش نہیں ہوتا، اور آپ نے اپنے یقین کو، اپنے توکل کو ثابت کیا اور سمجھایا کہ اللہ کی ذات پر جو بھروسہ کرتا ہے، حضور پاک پر جو کامل ایمان رکھتا ہے، اپنی موت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اپنے مقصد پر بھی ایمان رکھتا ہے، اپنی شہادت کے لیے بھی آپ تیار تھے۔ برادران عزیز، تو یہاں ہمیں جو سبق لینا ہے، صبر کا سبق لینا ہے کہ ہماری زندگی میں صبر ہونا چاہیے۔ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر کی بات کرتے ہیں، بی بی ہاجرہ کے صبر کی بات کرتے ہیں، اس سے بہت زیادہ سخت جو آزمائش ہوئی وہ کربلا میں ہوئی۔ وہاں پر آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھی گئی، وہاں پر بچے کی قربانی کے بدلے میں بکرے کی قربانی ہوئی، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا۔ یہاں پر جو شہزادے تھے وہی قربان ہوتے رہے، اور آپ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہے، اللہ کی راہ میں مضبوط سے تھامے رہے، ٹھہرے رہے، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اس بات کا ہمیشہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور حق کی راہ پہ اگر ہم ہیں، سچ کی راہ پہ اگر ہم ہیں،
तो फिर किसी वजह से उससे हटना नहीं चाहिए, चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, ताकतें सामने कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इमाम हुसैन हमें पैगाम दे रहे हैं कि अगर तुम सच पर हो, हक पर हो, और तुम्हारे सामने अगर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी आ जाए तो हटना नहीं है, खड़े रहना है। ये जिंदगी आर्जी है, खत्म होने वाली है, लेकिन तुम्हारा मकसद बड़ा है तो यकीनन तुम कामयाब रहोगे। जान जाती है चली जाए, लेकिन हाथ से हक का पैगाम ना जाने पाए। आज हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी दुनियावी ज़रूरियात के लिए लोग सच को छोड़ रहे हैं, हक को छोड़ रहे हैं, अच्छाई को छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मिजाज सच का मिजाज होना चाहिए, अच्छाई का मिजाज होना चाहिए, लोगों की ख्यालदारी का मिजाज होना चाहिए। बिरादरान अजीज, साथ ही साथ आज लोगों को इस बात का भी इस बात का शक डाला जा रहा है, लोगों के जहनों में ये बात डाली जा रही है कि ये अहले बैत अतहार और उनकी मोहब्बत का इतना ज़्यादा चर्चा क्यों है, इतना ज़्यादा इसके बारे में क्यों गुफ्तगू की जाती है। तो जैसे आपने बारहा इस बात को सुना है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है कि ईमान के बगैर हमारी कोई अल्लाह के पास पहचान नहीं। हमारी पहचान रब के पास है, हमारे ईमान से है। और ईमान के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है? ईमान के लिए ज़रूरी हुजूर पाक की मोहब्बत है, ईमान के लिए ज़रूरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, और ईमान के लिए ज़रूरी इनके दामन से वाबस्तगी और इनके रास्ते पर चलना है, तभी जाकर हम कामयाब होते हैं। तो आज लोग कोशिश कर रहे हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत से हमको दूर करें। आज लोग कोशिश कर रहे हैं इसकी अहमियत को घटाने की, लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जहनों में वसवसा डालने की कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं था। ये बात को हमें जानना चाहिए कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हिस्सा है। और हुजूर पाक ने बारहा फरमाया है, सुनन नबी दाऊद शरीफ की हदीस है, मुस्लिम इमाम अहमद बिन हम्बल में हदीस मौजूद है, सुनन तिरमिज़ी में इसी मफ़हूम की हदीस आई है कि हुजूर पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल नहीं होगा जब तक कि तुम मेरी अहले बैत से अल्लाह की खातिर और मेरी निस्बत की खातिर मोहब्बत नहीं करते, तब तक ईमान दिल में दाखिल नहीं होता। आज लोग कोशिश कर रहे हैं अहले बैत अतहार की मोहब्बत से दूर करने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, ये बात जान लीजिए, कोई भी हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा दोस्त हो, हमारा उस्ताद हो, अगर वो अहले बैत अतहार की मोहब्बत से हमें दूर करना चाहता है तो आप जान लें कि वो हमें ईमान से दूर करना चाहता है और हम इसको नहीं छोड़ सकते। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज अलग अलग अंदाज में कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हमें इसको मजबूती से थामना है। तीसरी चीज़ जो हुजूर पाक ने फरमाई है कि अपने औलाद की तो तरबियत करो। सबसे पहली चीज़ हुजूर पाक ने फरमाई कि अपने बच्चों को अपने नबी पाक की मोहब्बत सिखाओ। सबसे पहली चीज़ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, वो अब हमारे बच्चों के दिलों में होना, वो अज़मत हमारे बच्चों के दिलों में होना। आज वो चीज़ नहीं पाई जा रही है। हमारे बच्चे अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होते चले जा रहे हैं। उन्हें वाकिफियत ही नहीं है कि हुजूर पाक की मोहब्बत क्या है, हुजूर पाक की सीरत क्या है, हुजूर पाक के अखलाक क्या है, हुजूर पाक का खानवादा कौन है, हुजूर पाक के अहले बैत कौन है, हुजूर पाक ने किसकी मोहब्बत का हमें हुक्म दिया, हुजूर पाक ने किस अंदाज से हमें सिखाया है, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने का तरीक़ा क्या है। तो ये चीज़ें हमें जाननी चाहिए। उसके बाद हुजूर पाक ने फरमाया कि तुम अपने बच्चों को मेरे खानवादे की मोहब्बत सिखाओ, मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, क्योंकि ये मोहब्बत दर हकीकत हुजूर पाक से ही मोहब्बत करना है। हुजूर पाक ने बारहा फरमा दिया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुजूर पाक ने बारहा फरमा दिया, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो तो मेरी खातिर मोहब्बत करो, मेरी निस्बत की खातिर मोहब्बत करो। हुजूर पाक ने फरमा दिया, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो मुझसे मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है उसे जन्नत में आला मकाम अता फरमाता है। हुजूर पाक ने फरमा दिया, ऐ परवरदिगार, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है, परवरदिगार तू भी उनसे मोहब्बत फरमा।
ایسی دعائیں حضور پاک نے عنایت فرمائی ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پاتے اہل بیت اطہار کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو اب ہمیں جاننا ہوگا کہ اپنے بچوں کی تربیت حضور پاک کی محبت پر ہو، اہل بیت اطہار کی محبت پر ہو، اس کے بعد انہیں قرآن کی تعلیم دی جائے، قرآن کی تعلیم پر ان کو زور دیا جائے۔ اور قرآن کی تعلیم سے یہاں پھر ایک بات عرض کر دوں کہ صرف تلاوت قرآن مراد نہیں ہے، صرف تلاوت قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، تلاوت قرآن کے ساتھ انہیں قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے، قرآن کے معنی کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو معنی ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب بات آئی قرآن اور اہل بیت کی، تو ہم نے وہ حدیث بات سنی ہے کہ حضور پاک فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت ہے، کہ قرآن کو تھام لو، میری اہل بیت کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا کہ میری اہل بیت اور قرآن یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن اس کے لیے کافی ہے تو وہ غلطی پر ہے، وہ غلطی پر ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اہل بیت اطہار کی محبت کو چھوڑ کر قرآن پڑھے گا اور قرآن سے اسے فائدہ حاصل ہوگا تو وہ غلطی پر ہے۔ حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ ساتھ چلنے والے ہیں، یہاں تک کہ حوض کوثر پر جا کر مل جائیں گے۔ تو یہاں اور ایک بات عرض کروں، جب بات آئی ہے حوض کوثر کی، کامیابی کی، قیامت کی، تو حضور پاک نے فرما دیا کہ میری اہل بیت کی مثال مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح، تو میری اہل بیت اطہار کی مثال کیسی ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی مانند ہے، من رکب فیہا نجا، کہ جو ان میں شامل ہو گیا، ان سے جڑ گیا، کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا غرق، اور جو ان سے دور ہو گیا ڈوب گیا۔ اب یہاں حضور پاک نے بالکل واضح فرما دیا کہ جن کا تعلق اہل بیت اطہار سے ہے، جن کی نسبت اہل بیت اطہار سے ہے تو وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ اب یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ نسبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، نسبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ کیا کہا گیا؟ علی کے چاہنے والے علی کا وصف پیدا کرتے۔ تو اگر ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، حضور پاک کے چاہنے والے ہیں، تو پھر ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہمارا کردار، ہمارے اخلاق، ہمارا انداز زندگی حضور پاک کی سیرت کے مطابق ہو، اہل بیت اطہار کی سیرت کے مطابق ہو، ان کی زندگی جیسی ہماری زندگی بنانے کی ہم کوشش کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم کوشش کریں۔ اہل بیت اطہار کی سخاوت ہمارے سامنے ہے، امام حسن امام حسین کی سخاوت ہمارے سامنے ہے۔ امام حسن کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے 4 مرتبہ آدھا گھر اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ آج ہم نے بات کی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی۔ اہل بیت اطہار کے سخاوت کا انداز یہ ہے کہ آدھا گھر جو کچھ تھا گھر میں، آدھا گھر 4 مرتبہ اور پورا گھر 2 مرتبہ آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ برادران عزیز، آپ تصور کر سکتے ہیں کیا گھر بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، سالوں لگ جاتے ہیں، گھر جمانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار کا معاملہ یہ ہے کہ جب اگر کوئی مانگنے والا آئے، ان کو معلوم ہے کہ یہ دنیاوی گھر ہے، فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والے تو وہ آخرت کے معاملات ہیں، اسی لیے کبھی گھر کا گھر لٹا دیا، گھر کا گھر خیرات کر دیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ، آج ہمارے اندر صبر کی کمی ہے، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، بچوں کو بھی غصہ آ رہا ہے، بڑوں کو بھی غصہ آ رہا ہے، غصے کا معاملہ ہے۔ وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ امام حسین علیہ السلام، آپ کے گھر دعوت ہے، شوربہ بنایا گیا، آپ کی باندی شوربہ لے کر حاضر ہوتی ہے، اور شوربہ گرم گرم کھولتا ہوا شوربہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر گر جاتا ہے۔ اس گرمی کو آپ نے محسوس کیا تو آپ کے چہرے پر جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے باندی کو پلٹ کر دیکھنا تھا کہ باندی نے عرض کیا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ ان کے تربیت یافتہ ان کے غلام بھی مزاج شناس کے غلام، جاننے والے غلام ہیں، قرآن سمجھنے والے غلام ہیں۔ جو امام حسین کے غلام ہوتے ہیں
وہ بھی قرآن سمجھتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھ دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو غصے کو تھام لیتا ہے, غصے کو پی لیتا ہے, لوگوں کو معاف کرتا ہے, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ سننا تھا. امام حسین کے چہرے پر تبسم آ گیا. امام نے کہا میں نے تجھے معاف بھی کیا, تجھے آزاد بھی کر دیا. تو یہ ہوتا ہے کردار, کیریکٹر جسے کہتے ہیں, کہ جہاں آدمی کے اوپر شدت ہو, زحمت ہو, تکلیف ہو, وہاں پر کیریکٹر دکھتا ہے. جہاں آدمی غصے میں ہو, دلال میں ہو, طاقت اس کے سامنے ہے, سب کچھ اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے, چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے, وہاں پر اپنے کردار کو پیش کیا اور کہا کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا, میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. غصے کو روکنے کا, صبر اور تحمل پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اندر صبر کو پیدا کریں, ایثار و قربانی کو پیدا کریں. یہ چیزیں آج ہمارے اندر کم نظر آتی ہیں. برادران عزیز, اسی طرح اگر ہم امام حسین علیہ السلام کے مزاج کو دیکھیں, انداز کو دیکھیں زندگی کے, تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ کا زندگی کا ایک ایک لمحہ, آپ سوچئے کہ ہر روز آپ 100 رکعت نماز پڑھتے تھے نفل. آپ سوچ سکتے ہیں 100 رکعت نماز امام حسین عطا فرما رہے ہیں جو جنت کے سردار ہیں, جن کے لیے جنت خوش ہوتی ہے. واقعہ سناتا ہوں, حدیث پاک یاد آ گئی کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنت اور دوزخ یہ دونوں کے درمیان میں مقابلہ ہوا. تو دوزخ نے کہا اے جنت, میرے پاس فرعون ہے, حامان ہے, نمرود ہے, اتنے بڑے بڑے بادشاہ جو گزرے ہیں وہ میرے پاس ہیں, دوزخ میں ہے. دوزخ کیسے کیسے بڑوں کو تھامی ہوئی ہے. تو روایت میں آتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں کہ دوزخ نے یہ چیز پیش کی تو جنت خاموش ہو گئی. جنت خاموش ہوئی تو اللہ نے کہا اے جنت کہہ دے تیرے پاس حسن ہے, تیرے پاس حسین ہے. اور جب جنت نے یہ بات سنی تو آپ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جنت کی کیفیت ایسی ہو گئی جیسے کوئی عورت شرماتی ہے, دلہن شرماتی ہے, ویسے جنت شرمانے لگی. اور یہاں پر حضور پاک جہاں جنت میں, جنت پر کسی کو مل جائے تو ہوتا کیا ہے, فضیلت حاصل ہو جاتی ہے کہ جنتی ہے, جنتی ہے. اس حدیث پاک میں معلوم ہو رہا ہے کہ جنت کو فضیلت ملی امام حسن امام حسین سے. تو یہاں یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ نجات کا ذریعہ اور جنت میں جانے کا ذریعہ ہے کہ امام حسن امام حسین کا مزاج ہے, آپ کے اخلاق ہے, آپ کی زندگی ہے, جسے ہمیں اپنانی ہے. محبت کا دعویٰ کرنا آسان ہے, محبت ہے بولنا آسان ہے, لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے اپنی زندگی کو ان کی راہ پہ چلانا ہوگا. اس راستے پر اپنے آپ گامزن کرنا ہوگا, اس راستے پر چل کر بتانا ہوگا, اپنے آپ کو حسینی کردار میں ڈھانا ہوگا, حسینی کردار اپنانا ہوگا اور سمجھنا ہوگا, سمجھانا ہوگا لوگوں کو کہ حسینی ہوتے کیسے ہیں. حسینیت اسی لیے دادا پیر قبلہ نے کیا فرمایا کہ حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں, حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں, خدا کی دین ہے. وہ جس کو سرفراز کرے تو معاملہ اس بات پر ہے کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں حسینی حسینی تو حسینی بننا بہت مشکل ہے. ہمیں اس کے لیے اسٹرائیو کرنا ہوگا, کوشش کرنی ہوگی, اپنی زندگی گزارنی ہوگی اس راہ پر جو امام حسین کی راہ ہے. اپنی زندگی گزارنی ہوگی صبر کے ساتھ, اپنی زندگی گزارنی ہوگی اللہ پر بھروسے اور توکل کے ساتھ, اپنی زندگی گزارنی ہوگی نرمی اور اخلاق کے ساتھ, اپنی زندگی گزارنی ہوگی. ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم قربانی دے رہے ہیں. آج ہم سے چھوٹی قربانیاں نہیں ہوتی ہے, نیند کی قربانی نہیں ہوتی ہے, وقت کی قربانی نہیں ہوتی ہے, نماز کے لیے ہم پابند نہیں ہوتے ہیں. پھر کیسے حسینی ہو رہے ہیں یہ سوال کرنا ہوگا, کیونکہ امام حسین کی ذات وہ ہے جنہوں نے دین بچایا ہے, دین پہنچایا ہے. تو پھر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس دین پر کم سے کم پابندی سے عمل کرنے والے سے بنتا ہے. برادران عزیز, تو یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے جب ہم امام حسین کی سیرت کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. ایک تو آپ کی محبت دلوں میں بس جائے, دلوں میں اہل بیت کی محبت ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے, اور اس کا اثر یہ ہو جب خود بخود محبت دل میں رچ بس جاتی ہے نا, تو پھر اثر خود بخود دکھنے لگتا ہے, مزاج میں وہ حسینیت آنے لگتی ہے, آدمی کے انداز میں امام حسین کا وہ پرتو خود بخود پڑھنے لگتا ہے. اس کے لیے ہمیں پہلے جاننا ہوگا, سیکھنا ہوگا.
سمجھنا ہوگا، ان کے اخلاق کو جان کر اسے اپنانے کی دن بدن کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ چند کلمات ہیں انشاءاللہ